ابھی جو حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، تو ان کی وفات پر سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں شروع ہو گئی کہ سب دعوے کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور یہ بات کتنی نقصان دہ ہے امت کے لیے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں۔ مٹی کی اپنی خوشبو ہوتی ہیں اور وہی خوشبو ہر مٹی سے نکلا کرتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور یا کوئی جنتی خوشبو، تو ابھی تو قیامت نہیں برپا ہوئی اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوا ہی نہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنت کی خوشبو وہ مٹی سے اٹھے۔ اور یہ بے احتیاطی کہاں سے ہوئی ہے جو آج ان کے مریدین بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی حقانیت کی نشانی ہے کہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو اٹھ رہی تھی؟ تو یہ بے احتیاطی کا آغاز جو ہوا ہے وہ احمد علی لاہوری صاحب کی قبر سے ہوا کہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب ایک تو اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انہیں قبر کے حالات ان پر منکشف ہوا کرتے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس قبر میں کس مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہاں پر بے احتیاطی نہ ہوتی، لوگ ان کی باتوں پر یقین نہ کرتے، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے مولانا احمد علی لاہوری صاحب، تو لوگوں نے مشہور کیا، ان کے مریدین نے، کہ بھائی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ تو اب پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اس طرح کی غلط بیانی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اچھے اچھے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ عرب کی دنیا بری پڑی ہے، یہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں بہت سارے اللہ کے ولی ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ کسی ملک نے اور کسی قوم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی ان کا پیر صاحب یا ان کا مولوی صاحب فوت ہوا اور قبر سے خوشبو اٹھی۔ یہاں تک کہ صحابہ کی قبریں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، کسی قسم کی خوشبو وہاں سے نہیں اٹھ رہی۔ تو اگر خوشبو اٹھ رہی ہے مٹی سے، یہ خوشبو پھر ختم نہیں ہوئی، قیامت تک یہ خوشبو ویسے کی ویسی رہے گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بے احتیاطی کو ابھی سے اس کا خاتمہ کیا جائے اور اس تاثر کو ختم کر دینا چاہیے کہ گویا کہ کسی کی قبر کی مٹی سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ تو نقصان یہ ہے کہ آج کل ہر گاؤں میں پیر، بہت ساری پیر ہیں اور 4 سلسلے ہیں۔ پھر ہمارے جو حضرات ہیں نا، 2 حصوں میں تقسیم ہیں، شیعہ تو چھوڑ دیں، لیکن بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں، اسی طرح پھر 3 وہابی بھی ہیں۔ اب جو بھی مرے گا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی خوشبو اٹھ رہی تھی قبر سے۔ تو کیا ہوگا کہ جس طرح اب پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بہت سارے لوگ جماعتوں کی شکل میں آ رہے ہیں، تو اسی طرح یہ قبر پرستی پھیل جائے گی، اور جو شرک ادریس علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو شرک شروع ہوا تھا، وہی شرک دوبارہ شروع ہوگا۔ ایسا وقت آ جائے گا، بلکہ وہ وقت اب بھی ہے کہ آپ جائیں داتا گنج بخش اور عبداللہ شاہ مزار ہے کیا غازی، اب کسی بھی مزار پہ جائیں تو لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے دیوبند والے بھی کریں گے، حالانکہ دیوبند کا عقیدہ انتہائی صحیح عقیدہ ہے۔ میں نے پوری دنیا کے مذاہب اور مسالک میں نے پڑھے ہیں، سب سے بہترین عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی صفات کے بارے میں
یہ دیوبند سے بڑا سچا اور پکا عقیدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہاں سے یہ لوگ گھس آئے کہ اس طرح کی بت پرستی اور قبر پرستی شروع ہو گئی. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو ابھی سے روک دیا جائے.